الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام بزرگوں، آج جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو شروع ہو رہی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم اور تاریخی عنوان ہے. گویا تاریخ کے باب سے، تاریخ کی کتاب سے کچھ ایسی شخصیات پر ان کی مجاہدانہ زاہدانہ زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی، جو ہمارے اور آپ کے لیے مقتدا اور رہبر کی حیثیت رکھتے ہیں. چونکہ جس زمانے میں ابھی ہم اور آپ ہیں، نفسیاتی نظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگ نظریاتی نفسیاتی اور ذہنی حملے کر رہے ہیں اور ہماری مقدس شخصیات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری مقدس شخصیات کو ملزم ٹھہرانے کی، ان کی توہین کرنے کی، ان کو بدنام کرنے کی لوگ کوششیں کر رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اور آپ کم سے کم اپنی ان شخصیات کو سنیں اور پڑھیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا ہے، جن کی زاہدانہ مجاہدانہ اور بہترین زندگی سے تاریخ کے اوراق روشن نظر آتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ہم ان کو سنیں، ان سے واقفیت حاصل کریں. ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ہمارے مقدس بزرگوں میں سے، مسلم بادشاہوں میں سے جس شخصیت کو اچھالا جاتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک بڑا نام ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ہم اور آپ اس کو ادب سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن ان کے بدخواہ تعصب کی بنیاد پر ان کو لٹیرا، ظالم اور نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں. آج میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کو ان کی زندگی کے کچھ واقعات، ان کی تاریخ کے کچھ پہلو آپ کو سناؤں. حالانکہ مجموعی طور پر تمام بادشاہوں کو، جو مسلم بادشاہ ہیں، ان کو بہت ہی متعصبانہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور بہت ہی گندی ذہنیت ان کے بارے میں رکھی جاتی ہے، بہت گندے الفاظ ان کے بارے میں بکے جاتے ہیں. لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا کہ ہم نے، ہمارے مسلم بادشاہوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کو، اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے.
اس کو بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں نے لوٹا ہندوستان کو، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ چور خود بچنے کے لیے چور کا ہنگامہ کرتا ہے، لوگ گلیوں میں دوڑ پڑتے ہیں، چور وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو جو خود چور ہیں، جو خود ملک کے لٹیرے ہیں، جو خود ڈاکو بنے ہوئے ہیں، وہ ان مسلم بادشاہوں کو لٹیرا کہہ کر لوگوں کا ذہن اپنی طرف سے بھٹکا کر ادھر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ حق تو یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو اتنی اونچائی تک پہنچایا تھا کہ ان کے دور میں ہی ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اسی سونے کی چڑیا پر انگریز نے اپنا پنجہ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور انگریز سے لڑتے ہوئے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بادشاہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، خود قربان ہو گئے، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی سلطنت قربان کی، اپنے لوگوں کو قربان کر دیا۔ یہ ہماری قربانی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے خون ہندوستان کی زمین میں ملے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان مظلوم شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت ہے، جن پر الزام لگایا جاتا ہے، جن کی توہین کی جاتی ہے، جن کو ظالم کہا جاتا ہے، جن کو لٹیرا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ علمی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکومت کی، ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبوت بھی اللہ نے عطا کی میرے نبی کو، بادشاہت بھی عطا کر دی اللہ نے میرے نبی کو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت جس طریقے پر کی ہے، جس طریقے پر، جس نہج پر میرے آقا نے حکومت کی ہے، سلطنت چلائی ہے، میرے نبی کے طریقے پر جس بادشاہ نے بھی حکومت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس بادشاہ نے بھی حکومت کی، اس بادشاہ کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ جیسے نائب رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد، اس لیے کہ امیر المومنین نائب رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حکومت کی، نبی کے طرز پر، نبی کے طریقے پر کی ہے، خلیفہ راشد ہیں، جو حضور کے فوراً بعد خلیفہ بنے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، جو ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حکومت حضور کے طریقے پر کی ہے، خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضور کے طریقے پر حکومت کی۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ خلیفہ راشد۔ ان چاروں خلفاء کو خلفائے راشد کہا جاتا ہے، خلفائے راشد۔ ان کی حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ کا مطلب ہے حضور کے طریقے پر حکومت کرنا، جس طریقے پر میرے نبی نے حکومت کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت کی ہے۔ شاہ جہاں کے بیٹے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، شاہ جہاں، جنہوں نے تاج محل بنوائی ہے،
جامع مسجد دلی شاہجہاں بادشاہ کی یادگار ہے. ان کے بیٹے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. نام اورنگزیب نہیں ہے ان کا، نام عالمگیر نہیں ہے اس بادشاہ کا. یہ معلومات بھی رہنی ضروری ہے. ہمارے بچوں کو، ہمارے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کو پتہ نہیں رہتا ہے، جو ان کی زندگی پڑھتے ہیں سب لوگ صرف اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں. نام ان کا اورنگزیب بھی نہیں ہے، نام ان کا عالمگیر بھی نہیں ہے. اصل نام محی الدین ہے. محی الدین. اورنگزیب ان کا لقب ہے، اور ابا بادشاہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے کو عالمگیر کا خطاب عطا کیا تھا. تو اصل نام ہے محی الدین، اورنگزیب لقب ہے، اور عالمگیر ان کے ابا کا دیا ہوا خطاب ہے. تو اس طرح سے پورا ہوا شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. بعض علماء نے ان کو مجدد تک کہا ہے. مجدد سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دین کے اندر، شریعت کے اندر، مسلمانوں کے اندر جب دین کی جگہ پر رسم و رواج جگہ لے لے، شریعت کے بجائے مسلمان رسم و رواج پر عمل کرنے لگے ہیں، اور دین چھپ جائے، شریعت چھپ جائے، اور مسلمان شریعت سے دور ہو جائے، نئے سرے سے مسلمانوں کی زندگی میں دین لانا، نئے سرے سے مسلمانوں کو دین پر چلنے کی تحریک چلانا، بدعات، خرافات، شرک، رسم و رواج کو مٹا کر اصل دین امت کے سامنے پیش کرنا، اس کو مجدد کہتے ہیں. ایسے کارنامہ انجام دینے والے کو مجدد کہا جاتا ہے. یہ کام شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کے زمانے میں کیا تھا. وہ مجدد اول ہیں. یہی کام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا. مجدد کہا ہے بعض علماء نے ان کو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے مجدد تھے. جب مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی زندگی میں سنت کی جگہ بدعات نے جڑ پکڑ لیا، رسم و رواج میں مسلمان ڈوب گئے، اصل دین چھوڑ بیٹھے تھے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کہ کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہو، دین کیا ہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور کن بدعات میں، شرک میں، خرافات میں مسلمان الجھے ہوئے ہیں. جب حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دینا شروع کیا، تو دنیا دار مولوی، پیٹ بھرو مولوی حضرت مولانا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گئے، جن کی دکانیں مولانا کی وجہ سے بند ہونے لگ گئی. ان مولویوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں میں اختلاف، فرقہ بندی، تفرقہ پیدا ہوتا چلا گیا. بات یہاں تھی ہماری کہ بعض علماء نے شہنشاہ ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو مجدد کہا ہے. یہ اتنے بڑے شہنشاہ تھے، ہمارے اس ملک کے شہنشاہ. آپ کے نالج میں ایک بات اور دے دوں کہ جس وقت شہنشاہ محی الدین، میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ازبر یاد ہو جائے، جس کو مجروح کرنے کی، بدنام کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو ذرا پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا علم دے دیں.
جس وقت حکومت کس باغ ڈور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سنبھالی ہے، جس وقت بادشاہ بنے، اس وقت یہ ہمارا ہندوستان چھوٹا سا ہندوستان نہیں تھا، غیر منقسم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، تبت، نیپال، یہ سارے ملک ایک تھے۔ اتنے بڑے ہندوستان کے بادشاہ بنے تھے سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ 50 پر 4 یعنی 54 سال تک اتنے عظیم ہندوستان کے بادشاہ رہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، 54 سال تک حکومت رہی۔ اتنی لمبی بادشاہت، اتنی لمبی بادشاہت، اتنی لمبی حکومت وہی بادشاہ کر سکتا ہے جو اپنی رعایا میں اپنے ملک کے باشندوں میں محبوب بھی ہو اور مقبول بھی ہو۔ اتنی لمبی سلطنت، اتنی لمبی بادشاہت وہی حاکم، وہی بادشاہ کر سکتا ہے جو اپنی رعایا اور اپنے ملک میں، ملک کے باشندوں میں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ انتہائی متقی، پرہیزگار، انتہائی مدبر اور انتہائی اعلیٰ درجے کے منتظم بادشاہ تھے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ مغلیہ بادشاہوں میں، مغل بادشاہوں میں یہ پہلا بادشاہ ہے۔ سنیں غور سے، مغل بادشاہ میں یہ پہلا بادشاہ ہے جو قرآن کریم کا حافظ بنا، پہلا بادشاہ، قرآن کریم کا حافظ بھی، شریعت کا عالم بھی، فاضل بھی، اللہ کا ولی بھی۔ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا ولی، میں نے کہا جو بادشاہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے طریقے پر حکومت کرتا ہے، وہ بادشاہ خلیفہ راشد کہلاتا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں جو وقت نماز، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طریقے کو اپنایا۔ جنگ جاری ہے، فوج آمنے سامنے ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کے سامنے سر سجود ہو جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے، فکر نہیں ہے، فکر یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں سجدے میں ہیں۔ ایک واقعہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ ان کے ابو جان سلطان شاہجہاں کسی مورچے پر دشمن سے لڑائی کرتے ہیں، جب ناکامی ہوئی تو اپنے فرزند ارجمند اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو کمان دیتے ہیں اور اس صوبے کی قیادت میں جنگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ انتہائی استقلال اور ہمت و مضبوطی کے ساتھ دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں مصلی بچھا کر نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سامنے کی فوج کے کمانڈر نے جب دیکھا کہ یہ تو نماز میں مصروف ہو گیا، نماز میں لگ گیا، تب انہوں نے
چیخ ماری اور اپنی فوج سے کہا جنگ بند کر دو۔ اتنے بڑے انسان سے جنگ کرنے کا مطلب ہے تباہی خریدنا، بربادی خریدنا۔ نماز کو دیکھ کر سامنے کی فوج نے جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے ولی نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جو میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے، میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اتنا عظیم بادشاہ نے اپنی اولاد میں بھی ایک مقدس، باصلاحیت، دیندار، متقی اور پرہیزگار اولاد اپنے پاس رکھتا ہے۔ 5 بیٹے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، اور 5 بیٹیاں، 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ میں نے آپ کو، مجھے یاد آتا ہے اسی منبر سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا قصہ سنایا ہے۔ 5 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام تھا زیب النساء۔ 3 سال میں قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا زیب النساء نے۔ اللہ کا ولی نہیں کہو گے تو کیا کہو گے اس بادشاہ کو جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تبت، برما اور نیپال، اتنے عظیم ہندوستان کا 54 سالہ بادشاہ، 54 سال کا حاکم، 54 سال کی مدت تک بادشاہت کر رہا ہے، اور اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنا کر اتنا نامور کر دیا کہ وہ 3 سال میں حفظ کرنے والی بیٹی نہ صرف حافظہ بلکہ عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، ادیب بھی ہے، شاعرہ بھی ہے۔ اور فارسی میں زیب النساء نے شاعری میں اتنی مہارت حاصل کر لی، اتنی مہارت حاصل کر لی کہ پوری دنیا میں ان کی شاعری کا چرچا ہونے لگا۔ اور اسی پر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایران کے کسی شاعر نے، بگڑے شاعر نے، ایک بیتوکا مصرع بنایا تھا۔ مصرع کہا جاتا ہے شعر کے ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے، دونوں لائن مل کے شعر کہلاتا ہے۔ ایک شاعر نے ایک شعر بنایا تھا، زندگی میری ایک مصرع ہے، یعنی میں تو ادھورا ہوں، زندگی میری ایک مصرع ہے، آپ آ جاؤ شعر بن جائیں۔ یعنی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، 2 لائن کو شعر کہتے ہیں۔ تو ایران کے ایک بادشاہ نے ایک مصرع لکھا، اب اس میں جوڑ لگانا تھا دوسری لائن۔ ایران کے بادشاہ کو اس شاعر نے پیغام بھیجا کہ میں نے ایک مصرع بنایا ہے، آپ کے ملک میں کوئی شاعر ہے تو اس کا جوڑ لگا دے۔ تو ایران میں اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے کوئی شاعر اس کی دوسری لائن نہیں بول سکا۔ ایران کے بادشاہ نے ہندوستان پیغام بھیجا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کے ملک میں کوئی شاعر ہے تو اس کا دوسرا مصرع بنا دے۔ بہت سارے شاعروں کو وہ مصرع پیش کیا گیا، نہیں بنایا کسی نے۔ آخر میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی زیب النساء کو مصرع دیا کہ یہ ایران کے کسی بادشاہ، کسی شاعر نے بنایا ہے، اس کا دوسرا مصرع تم بناؤ۔ تو انہوں نے دوسرا مصرع بنایا اور ایران بھیج دیا۔ وہاں کا شاعر بھی حیران ہوا، بادشاہ بھی حیران ہوا، کیا غضب کی شاعری ہے ان کی، کتنا بڑا شاعر ہے یہ۔ نام نہیں بتایا کہ کون شاعر ہے۔ تو ایران کے بادشاہ نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ملک کے جس شاعر نے یہ مصرع بنایا ہے آپ ان کو ایران بھیجیں، ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اس کو انعام بھی دینا چاہتے ہیں۔ اب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کو کہاں بھیجنے والے ایران، لیکن ایران کے بادشاہ کا پیغام آیا ہے تو بیٹی سے مشورہ کیا۔ بیٹی نے کہا ابو جی آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، اس کا حل میرے پاس ہے، مجھے ایران ویران جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا. لائیے میں ایک شعر لکھتی ہوں اور آپ بھیج دیجئے ایران. اب ایک نیا شعر بنا رہی ہو, شعر سنیے, فارسی کی شاعر آتی وہ. کہا ابو جی میں ایک شعر بنا رہی ہوں, وہ شعر آپ ایران بھیج دیں, سمجھنے والے سمجھ لیں گے. کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک شعر بنایا, شعر سناتا ہوں فارسی میں. در سخن مخفی منم, در سخن مخفی منم, چون بوئے گل در برگ گل. وہ فارسی ہے, ابھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش مت کیجئے, جب سمجھاؤں گا تو سمجھیں گے آپ. در سخن مخفی منم, چون بوئے گل در برگ گل. ہر کے دیدن میل دارد, در سخن بیند مرا. کیا کہا, اتنی بڑی بات کہہ دی زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے ایران کے بادشاہ کو, کہ ان کے اس شعر کو آج ہر عالم, ہر مقرر, ہر خطیب اپنی تقریر میں عظمت قرآن پر فٹ کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, وہ کہنا چاہتی ہیں در سخن مخفی منم, میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. میں نے جو تم کو کلام لکھ کے بھیجا ہے نا, میں اپنے اس کلام میں چھپی ہوئی ہوں. ایران بلا کر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. در سخن مخفی منم, میں اپنے کلام میں اپنی شاعری میں چھپی ہوئی ہوں. چون بوئے گل در برگ گل, جس طرح پھول کی خوشبو کدھر ہوتی ہے؟ آج تک کسی نے پھول کی خوشبو کو دیکھا ہے؟ سونگا ضرور ہے. پھول کی خوشبو کو دیکھا کسی نے نہیں ہے, خوشبو کو سونگا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. خوشبو دیکھی نہیں جاتی, وہ کدھر رہتی ہے؟ چون بوئے گل, جس طرح پھول کی خوشبو در برگ گل, پھول کی پتیوں میں چھپی رہتی ہے. پھول کی خوشبو جس طرح پھول کی پتیوں میں چھپی رہتی ہے, اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. ہر کے دیدن میل دارد, جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے, جو مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے, در سخن بیند مرا, وہ مجھے میرے کلام میں دیکھ لے. علماء نے اس شعر کو وہاں سے اٹھایا اور فٹ کیا کہ جب اس دنیا کی ایک لڑکی اتنا اونچا کلام بناتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں, مجھے دیکھ نہیں سکتے, تو ایک کلام ہے, ایک کلام اور ہے, کلام الملوک ملوک الکلام, تمام کلاموں کا بادشاہ, تمام باتوں کا بادشاہ, بادشاہ کا کلام, اللہ کا کلام, جو رب کو پہچاننا چاہتا ہے, جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے, جو رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ رب کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے. رب کو کہاں ڈھونڈو گے, کہاں دیکھو گے اللہ کو؟ اللہ کے کلام کو پڑھو, اللہ اپنے کلام میں تم کو نظر آئے گا. تو اتنی بڑی بیٹی جس بادشاہ کی ہو, اس بادشاہ کو اللہ کا ولی نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, لوگ ان کو لٹیرا اور ظالم بادشاہ کہتے ہیں. میں نے ان کی داستان کا سلسلہ چھیڑ دیا ہے. میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ واقعات بھی بتاؤں گا, اور جن پوائنٹ پر, جن باتوں پر ان پر الزام لگایا جاتا ہے, آج نہیں تو کل سے ہی میں ان سارے الزامات کا جواب بھی تاریخ کی روشنی میں آپ کو دوں گا. آپ کے سامنے ان تمام الزاموں کا جواب لاؤں گا, تاکہ آپ بھی اگر کسی ایسے موقع پر ضرورت پڑے آپ کو, تو آپ بھی ان لوگوں کو جواب دے سکیں کہ میرا بادشاہ
انتہائی دیانتدار، انتہائی متقی و پرہیزگار، ملک کے خزانے کے بارے میں امانت دار تھا، لوٹیرا اور ظالم نہیں تھا، وہ لوٹ کر کہیں اور نہیں گیا، ان کی قبر ہندوستان میں ہی موجود ہے۔ کہاں گیا وہ لوٹ کے؟ لوگ لوٹیرا کہتے ہیں۔ اتنا عظیم بادشاہ جب سلطنت پر بیٹھتا ہے، جب حکومت سنبھالتا ہے، تو کیا کیا بڑے کام انہوں نے کیے جن کی وجہ سے لوگ ان کو مجدد بھی کہنے لگے۔ سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ بادشاہوں کو سلام کرنے کا، بادشاہوں کی تعظیم کرنے کا جو غیر اسلامی طریقہ تھا مسلمانوں کے اندر، وہ بلکہ تمام ہندوستانیوں کے اندر، اس طریقے کو بند کر دیا اور اسلامی سلام کرنے کا طریقہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا۔ ان سے پہلے جو بادشاہ تھے، غیر اسلامی طریقے پر بادشاہوں کو سلام ٹھوکا جاتا تھا، لوگ جھک جاتے تھے ان کے سامنے، ہاتھ اٹھاتے تھے۔ لیکن جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنے تو سلام کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے کہ نہ آپ جھکیں نہ آپ ہاتھ اٹھائیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا مسنون طریقہ سلام کرنے کا لوگوں کو بتایا کہ جب میرے سامنے بھی آؤ تو بادشاہوں کے سامنے جس طرح پہلے تم ہاتھ اٹھاتے تھے، جھک جاتے تھے، میرے سامنے ایسا مت کرنا، بلکہ سنت کے مطابق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنا۔ شراب پر پابندی لگائی، افیون پر پابندی لگائی، بنگ پر پابندی لگائی، لوگ ناچ گانے کی محفلیں بادشاہ کے دربار میں سجاتے تھے، سب بند کر دیا، قوالوں کو قوالیاں گانا بند کر دیا، شاعر لوگ بادشاہ کے دربار میں شاعری سناتے تھے، شاعری بادشاہ کی تعریف کرتے تھے، اگر بادشاہ انعام دیتا تھا تو بہت تعریف ہوتی تھی، اور بادشاہ اگر انعام دینا بند کر دیتا تھا تو بادشاہوں کی توہین کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بادشاہ کے دربار میں جو کام شاعر لوگ کرتا تھا، شاعر شعر کے ذریعے حاکم وقت کی تعریف کرتا تھا، اور بادشاہ اس کو اگر انعام دیتا تھا تو اور تعریف کرتا تھا، بہت اچھا بادشاہ، بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے، اور اگر انعام نہیں ملا تو پھر برائی شروع کر دیتے تھے۔ تو ان شاعروں کی جگہ آج کے زمانے میں میڈیا نے لے لیا ہے، ان شاعروں کی جگہ آج کے ٹائم میں میڈیا نے لے لیا۔ میڈیا والوں کا پیٹ جو سرکار بھرتی رہے گی، وہ سرکار چاہے کچھ نہ کرے، ملک میں نکمی ہو کے رہ جائے، دیش کو ملک کو برباد کر دے، پھر بھی میڈیا اس کو سب سے بڑیا حاکم، سب سے بڑیا پردھان منتری، سب سے بہترین بادشاہ ثابت کرتی رہے گی۔ اور اگر اس کا پیٹ خالی ہو گیا تو پھر وہ میڈیا اس وزیر کو، اس بادشاہ کو، اس حاکم کو ننگا کر کے چھوڑے گی۔ یہ کام آج میڈیا کر رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بند کر دیا ان شاعروں کو، میرے دربار میں اب شاعری نہیں چلے گی۔ ہندو اور مسلمانوں دونوں کو جو فضول رسموں میں مبتلا تھے، فضول رسموں سے روکا، فضول پیسے خرچ کرنے سے روکا، اور خود ایسی زندگی اپنا لی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ایسی زندگی اپنا لی کہ 54 سال تک اتنے عظیم ہندوستان پر حکومت کرنے والا بادشاہ اپنی نجی زندگی، اپنے پرسنل اخراجات کے لیے خزانے سے، سرکاری خزانے سے کبھی ایک پائی بھی نہیں لیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 54 سال تک جس بادشاہ نے سرکاری خزانے سے اپنی پرسنل ضرورت کے لیے ایک پائی بھی نہ لیا ہو، ایک پیسہ بھی نہ لیا ہو، وہ اپنی زندگی کا گزارا کیسے کر رہا تھا؟ پوری زندگی قرآن شریف لکھ کر
اس زمانے میں پریس نہیں تھے، ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی اور پھر اس کو بیچا جاتا تھا۔ قرآن لکھتے تھے اور قرآن کو جو ہدیہ ملتا تھا ان پر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ٹوپیاں سیتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، جو ٹوپیاں سی کر مزدوری ملتی تھی اس پر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم کتنے پارے ہوتے ہیں اس میں؟ قرآن میں کتنے پارے ہوتے ہیں بولو؟ 34 30 پارے۔ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم کا ایک پارہ آج بھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اتنا بہترین، اتنا خوبصورت کلام پاک لکھا ہے انہوں نے یادگار کے طور پر، اور انہوں نے جس استاد سے قرآن لکھنا سیکھا تھا ان کے استاد کے ہاتھ کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ قرآن دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار ترغیب دیتا ہوں کہ کبھی جاؤ، آپ اجمیر جاتے ہو، آگرہ جاتے ہو، دلی جاتے ہو، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو، اگر اس روٹ پہ جاؤ تو کبھی دارالعلوم دیوبند بھی جاؤ اور دیکھو وہاں کے روحانی منظر کو دیکھو، وہاں کے نورانی منظر کو دیکھو، کیا کیا چیزیں ہیں، وہاں کی لائبریری کو دیکھو، کتنی عظیم عظیم چیزیں اور کتنی تاریخی چیزیں وہاں کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ 54 سال کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پوری زندگی سونے کے لیے ایک گدا نہیں تھا ان کے پاس۔ اس عابد و زاہد متقی پرہیزگار اور دیانتدار بادشاہ کو لوگ لٹیرا بولتے ہیں۔ کس چیز میں انہوں نے خزانہ لوٹ کر استعمال کیا بولو؟ کدھر استعمال کیا؟ آج تو 10 لاکھ کے جوڑے پہنے جا رہے ہیں ملک کا بادشاہ، مہنگا سے مہنگا واچ، جوتا، کپڑے اور سینکڑوں ارب روپے صرف اپنی تفریح میں گھومنے پھرنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 54 سال تک زندگی گزار کر اپنے پاس ایک گدا بھی سونے کے لیے نہیں بنوایا۔ انہوں نے پوری زندگی ایک چٹائی پر سوتے رہے۔ ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے میرے دوست؟ لوگ ان کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ خلیفہ راشد کے، وہ خلیفہ راشد کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی کے طریقے پر حکومت چلائی ہو، جس بادشاہ نے نبی کے طریقے پر حکومت چلائی ہو اس بادشاہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بولو؟ خلیفہ راشد بولتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر، ان کا نام ایک بار پھر لو، محی الدین اصل نام ہے، محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے پتا چلے گا کہ وہ نبی کی سنت کے کتنے بڑے دیوانے تھے، نبی کی سنت کے کتنے بڑے عاشق تھے۔ مشہور ہے کہ ان کی لڑائی ان کے زمانے میں سیوا جی سے ہوئی۔ ان تاریخی باتوں پر بعد میں کلام کروں گا، آج صرف آپ کو ان کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ان کی لڑائی سیوا جی سے ہوئی۔ شیوا جی سے جب لڑائی ہوئی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے شیوا جی کو گھیر لیا اور شیوا جی اپنے اہل خانہ فیملی والوں کے ساتھ قلعہ میں بند ہو گیا۔ بادشاہوں کے پہلے قلعے ہوتے تھے، جیسے آپ نے لال قلعہ دیکھا ہے، اور بھی دوسری ریاستوں میں قلعے ہیں بادشاہوں کے، پرانے قلعے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو قلعے میں بند ہو گیا اور وہیں پر اپنی فیملی اور اپنی فوج کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر زندگی گزار رہا ہے، اور باہر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی فوج ہے۔ کب تک کھاؤ گے میاں؟ کھانا پینا راشن لانے کا راستہ چاروں طرف سے بند ہے، تو قلعے میں جتنا راشن تھا ختم ہو گیا۔ شیوا جی کے ساتھ میں اس کی امی بھی ہے، راشن ختم ہو گیا۔ شیوا جی نے اپنی امی سے مشورہ لیا۔ یہ دیکھیے اس زمانے کا جو غیر مسلم بادشاہ نا، وہ بھی اپنی امی کا کتنا احترام کرتا ہے، جنگ کے موقع پر بھی امی سے مشورہ کرتا ہے
امی کیا کرنا چاہیے؟ راشن ختم ہو گیا، قلعہ بند ہے، باہر جانے کا راستہ نہیں ہے، اورنگزیب کی فوج نے گھیر رکھا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ امی کیا مشورہ دیتی ہے؟ یہ امی بھی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، شیوا جی کی امی ہے، مشورہ دیتی ہے بیٹا مشورہ میرے سے نہ لو، تم کو کیا کرنا ہے ایسے موقع پر یہ مشورہ میرے سے مت لو، بلکہ یہ مشورہ تم اورنگزیب عالمگیر سے لے لو۔ واہ کیا بات ہے، امی نے مشورہ دیا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے، یہ مشورہ تم اورنگزیب عالمگیر سے لو۔ شیوا جی نے کہا امی کیا بات کر رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو آپ، وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے، انہوں نے ہی تو میرا قلعہ بند کر رکھا ہے، قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا مار ڈالے گا، وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے۔ تو امی نے کہا بیٹے تیرے خون کا پیاسا ہے وہ، تیرا جانی دشمن ہے وہ، تیرے قلعے کو گھیر رکھا ہے انہوں نے، لیکن تم کو پتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ پکا مسلمان ہے۔ سنو غور سے، کیا مسلمان ہے؟ پکا۔ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو شیوا جی کی ماں بھی پکا مسلمان کہتی تھی، اور پکا مسلمان کا دوسرا نام ہے کٹر مسلمان۔ آج کے ٹائم میں پکا مسلمان بولے تو کٹر مسلمان، اور کٹر مسلمان کا مطلب کیا ہوا لوگوں؟ کٹر اور پکا مسلمان کا مطلب اپنی شریعت پر، نبی کی سنت پر، اسلام کے طریقے پر چلنا، اپنی جان سے بھی زیادہ جس کو پیارا ہو جائے وہ ہے پکا مسلمان۔ جان چلی جائے پر نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، وہ پکا مسلمان ہے۔ امی نے کہا شیوا عالمگیر پکا مسلمان ہے، اور پکا مسلمان کا مطلب وہ وہی کرتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے، وہ وہی بولتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام میں لکھا ہوا ہے، اسلام میں لکھا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ لینے آئے تو اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ اسلام کہتا ہے۔ جب تم سے کوئی مشورہ لینے آئے تو اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اورنگزیب اسلام کا پکا عمل کرنے والا ہے، وہ تم کو صحیح مشورہ دے گا، غلط نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ غلط کیا تو پکا مسلمان نہیں رہے گا۔ تو شیوا جی نے امی کی بات مان لی اور قلعے میں سفید جھنڈا کھڑا کیا۔ یہ سفید جھنڈا مطلب ہوتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، جنگ نہیں۔ تو جب سفید جھنڈا دکھایا تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے مہلت دیا، ان کو بلایا، ٹھیک ہے آ جاؤ، بات ہو رہی ہے۔ اب شیوا جی نے کہا میرا راشن ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، امی نے آپ سے مشورہ لینے کے لیے کہا ہے، کیا کروں اب؟ اللہ کا ولی نہ کہوں تو کیا کہوں ان کو؟ اورنگزیب کو اللہ کا ولی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ دشمن سامنے مشورہ لینے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، کیا کروں؟ آج کا بادشاہ ہوتا تو کہتا سب کچھ میرے حوالے کر دو، میری قید میں آ جاؤ، لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھوڑے دن کے لیے صلح کر لو، تھوڑے دن کے لیے صلح کر لو، اور اس صلح کے ٹائم میں اپنے جنگ کا انتظام کر لو، پھر جنگ کرنا۔ اللہ اکبر، جنگ کرنے کا ارادہ ہے تیرا، جنگ کرنا، تھوڑے دن صلح کر لو اور صلح کے ٹائم میں اپنا انتظام کر لو۔ شیوا جی نے کہا کتنا ٹائم دو گے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا 10 سال، 10 سال کا ٹائم دے رہا ہوں تم کو، اپنا انتظام کرو پھر جنگ کرنا۔ لوگوں نے پوچھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے، حضور اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا آپ نے؟ یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ان کے لوگوں نے، حضور اتنا لمبا ٹائم کیوں دیا آپ نے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے نبی نے بھی دشمن سے صلح کی تھی، میرے نبی نے بھی دشمن سے صلح کی تھی، مجھے صلح حدیبیہ یاد آیا،
اس وقت میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے 10 سال کے لیے صلح کیا تھا، اور کامیابی سنت کی اتباع کرنے میں ہے، کامیابی سنت پر چلنے میں ہے۔ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں گا، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، میں کامیاب رہوں گا، اس لیے میں نے ان کو 10 سال کی مہلت دی ہے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اللہ کا ولی نہ کہوں تو کیا کہوں ان کو؟ 10 سال کی مہلت مل گئی شیوا جی کو، صلح ہوا، لیکن 10 سال سے پہلے شیوا جی نے غداری کی اور اورنگزیب کی فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اورنگزیب نے پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا بندہ، لیکن گرفتاری کے بعد بھی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، جو پکڑے جاتے ہیں قیدی، میرے نبی نے تو جنگ بدر میں بھی قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، قیدیوں کو میرے نبی نے قتل نہیں کیا۔ اتنے بڑے تھے ہمارے بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ اور انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ میں میں ان موضوعات پر بات کروں گا جو الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، تاریخ کے حوالے سے بہت علمی بحث ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق